الرحیم جناب چودھری ظہور صاحب، جناب ریکارڈ صاحب، جناب پرویز صاحب، جناب عائد صاحب اور دیگر محترم قائدین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے پی ٹی آئی نیو یارک کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس جلسے کا اہتمام کیا۔ ان سے میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ جب میرپور کا الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے اسی طرح کی ایک تقریب رکھی تھی، پی ٹی آئی نے جو سیٹ میرپور سے جیتی تھی، لیکن اس سے میں خطاب کسی وجہ سے ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے نہیں کر سکا تھا، تو میں ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ یہ جو میرا بنیادی طور پر اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں خود نیو یارک میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی ایک نئی لہر کا آغاز ہوا ہے اور بھارت کی طرف سے وہاں پر ایٹراسٹیز میں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بھی انتہا ہو رہی ہے۔ تو میں یہاں پہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یونائٹڈ نیشن اور اسی طرح یورپ کے دیگر جو فورمز ہیں ان پہ جا کے ان کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک چل رہی ہے یہ بنیادی طور پہ جمہوری تحریک ہے، یہ بنیادی طور پہ ہماری جو کوششیں یہ سفارتی کوششیں ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، نہیں تو ایک مرتبہ پھر جس طرح کشمیریوں نے پہلے بندوق اٹھائی تھی اور 9/11 کے بعد وہ بندوق صرف اس لیے رکھی تھی کیونکہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی آزادی کی تحریکیں تھیں ان کو دہشت گردی سے منسلک کر دیا جاتا تھا، تو اس لیے میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی یہی کہا ہے اور دیگر فورمز پر بھی کہ وہ اب کشمیریوں کی اس جمہوری اور سفارتی تحریک کی بھرپور حمایت کرے، وگرنہ یہ نہ ہو کہ پھر ایک مرتبہ عام سٹرگل شروع ہو جائے۔ اور ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ بھارت اور پاکستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں ایٹمی طاقتیں اگر آمنے سامنے ہیں اور مسئلہ کشمیر ہے تو کوئی بھی ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ جو جنگ ہے وہ صرف اس خطے میں نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں وہ لے سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بتایا جائے کہ اگر وہ مسئلہ افغانستان کا حل چاہتے ہیں، اگر وہ بر صغیر میں، اگر وہ جنوبی ایشیا میں امن چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ کشمیر کا ہونا آز باز ضروری ہے۔ اور میں آج نیو یارک میں آ کے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جہاں سلام پیش کرتا ہوں، جہاں ان سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں، وہاں پر انہیں میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے۔ اور اس کا ثبوت پچھلے 26 اکتوبر کو لندن میں ٹرافلگر اسکوائر میں 30,000 سے زیادہ کشمیریوں نے جمع ہو کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف مارچ کر کے یہ دیا تھا کہ جو کشمیری ہیں وہ چاہے دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ، وہاں کے حریت پسندوں کے ساتھ، اور آج کل آپ پارٹی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، تو ہم ان سے بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں کو رہا کروایا جائے اور جو بھارت انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے اس کی وہ مذمت وہ کی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں نے
یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ میں اسی طرح نیو یارک اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب کبھی بھی اس قسم کی کال دی گئی تو نیو یارک اور پورے امریکہ کے جو پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ بھی اسی طرح کے ملین مارچ میں شریک ہو کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بے شمار قربانیاں دی۔ آج بھی بھارت کی 7 لاکھ فوج وہاں پر موجود ہے، لیکن وہاں پر کشمیریوں نے آج بھی سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا لہرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کا ہی حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اس وقت ملین مارچ میں برطانیہ میں جو ممبران پارلیمنٹ تھے انہوں نے ہماری حمایت کی تھی، تو اس لیے میں ایک ہفتہ برطانیہ میں رہ کے آ رہا ہوں۔ وہاں پر 12 لاکھ کشمیری ووٹر ہیں، 3 لاکھ سے زائد پاکستانی ووٹر ہیں، تو ہم نے کوشش کی اور وہاں پر اس دفعہ 10 پاکستانی ممبر پارلیمنٹ وہ جیت کے الیکشن، اور انشاءاللہ ہماری ایک مضبوط جو لابی ہے اور جو آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اینڈرو گریفٹس، انہوں نے بھی پہلے سے زیادہ اکثریت سے ممبر پارلیمنٹ بن گئے، اور اس طرح ہماری جو لابی ہے وہ وہاں پر مضبوط ہو گئی ہے، اور اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکن سینٹ، کانگریس اور دیگر جو فورمز ہیں وہاں پر بھی جو ہماری لابی ہے وہ مضبوط ہو۔ تو بیگا کشمیری ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہو، کیونکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی والی جمہوریت ہے، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح عمران خان صاحب نے اس وقت جو ہمارے ملک کو چیلنجز درپیش ہیں ان سے مقابلہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، اور اب صرف پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت رہ گئی ہے جو وفاق کی علامت ہے، جو پاکستان کے ہر حصے میں ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ سکڑ کے ایک صوبے تک یا اپنے علاقوں تک محدود ہو رہی ہے۔ اگر کراچی میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ بھی تحریک انصاف لڑتی ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے وہ بھی تحریک انصاف لڑتی ہے، اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے وہ بھی تحریک انصاف الیکشنوں میں جاتی ہے، الیکشن کی دھاندلی کے لیے جاتی ہے۔ اور بعض لوگ پہلے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب بڑے سٹبن ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، اور انہوں نے وہ 4 مہینے کا دھرنا دیا، لیکن یہ جو پچھلے دنوں سعد رفیق کی سیٹ پر دھاندلی کا فیصلہ آیا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت جو پاکستان میں جمہوریت ہے وہ دھاندلی والی جمہوریت ہے، اور جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 215 پاکستان میں الیکشن کا سال ہوگا، اور انشاءاللہ ان الیکشنوں میں عمران خان صاحب جیت کے پاکستان کو انشاءاللہ ایک نیا پاکستان وہ بنائیں گے، بہتر پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کے لوگ چاہے پاکستان میں ہوں، اور ہماری پارٹی تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی اور کشمیری ہیں ان کو بھی پاکستان کے الیکشن میں ووٹ کا حق ہونا چاہیے، اور یہ آپ کی بات ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہم پاکستان کی اقتصادی حیثیت کو مضبوط کرتے ہیں تو پھر جو ہمارے پاکستانی بیرون ملک ہیں ان کو ووٹ کا حق
کیوں نہ دیا جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی یہ اپنے طور پہ یہ کہا ہے کہ جب تک بیرون ملک پاکستانی اور کشمیری الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اس وقت تک الیکشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوگا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات وہ ضروری ہو چکی ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا جو عمل دخل ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ووٹ کے ذریعے اور پارلیمنٹ میں ان کی جو نمائندگی ہے وہ ہونی چاہیے. تو میں آج خصوصی طور پہ جس طرح پی ٹی آئی کے دوستوں نے نیو یارک کے دوستوں نے میرے میرپور کی سیٹ پر یہ آج ایک جشن رکھا تھا, پہلے بھی رکھا تھا, آج بھی ہے, جہاں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں پر میں یہ کہوں گا کہ میں آزاد کشمیر کا پہلا ممبر اسمبلی ہوں جس نے خود اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا ہو اور خود دوبارہ مینڈیٹ حاصل کرنے گیا ہو. اور اس طرح یہ میں نے آزاد کشمیر کے ساتھ تعلق میں ایک نئے بات کا اضافہ کیا ہے. وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آزاد کشمیر پی ٹی آئی کا میں پہلا ممبر اسمبلی منتخب ہوا ہوں. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو میں نے جب یہ اصولی فیصلہ کیا کہ میں تحریک انصاف میں شامل ہوا ہوں, اس لیے مجھے عوام کے پاس مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے, تو مجھے بے شمار دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ آپ بہت بڑا رسک لے لیں. تو میں نے کہا رسک بھی ہمیشہ جرأت مند اس لیے میں عمران خان صاحب کے آیا ہوں. تو میں جمہوری انداز میں آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے باغڈور کو رکھنا چاہتا ہوں. اور میں عمران خان صاحب کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری پارٹی میں شمولیت کے فوراً بعد مجھے جو تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے اس کا صدر بنا دیا. نیو یارک تحریک انصاف کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن پاکستان میں بھی 2015 میں ہوگا, کیونکہ یہ سعد رفیق کی سیٹ اور ایک دو سیٹوں کا جو اور فیصلہ آنے والا ہے, نواز شریف صاحب میں اگر غیرت ہوتی تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتے, لیکن نہیں ہے. لیکن اب یہ الیکشن ہونا ناگزیر ہو چکے ہیں. اسی طرح آزاد کشمیر میں جس طرح میرپور کے الیکشن میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سب جماعتوں نے مل کر ہمارا مقابلہ کیا, میری یہ خواہش تھی کہ ان سب جماعتوں کو باری باری رگڑا دوں, لیکن مجھے اکٹھے ملے, اکٹھے رگڑا دوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے بعد جس طرح نواز شریف, جس طرح آصف علی زرداری, جس طرح وہاں کے وزیر اعظم نے, جس طرح وہاں کے اپوزیشن لیڈر فاروق حیدر نے مل کے الیکشن لڑا اور انہیں شکست ہوئی, ان میں بھی اگر تھوڑی سی غیرت ہوئی تو ہمارے الیکشن بھی انشاءاللہ 215 میں ہی ہوں گے. اور تحریک انصاف انشاءاللہ آزاد کشمیر میں اس وقت کی سب سے بڑی جماعت ہے, لیکن 2 مہینے کے اندر اندر یہ سب لوگ مانیں گے کہ آزاد کشمیر تحریک انصاف آزاد کشمیر کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے. اور میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, آپ کے تعاون کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, کیونکہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں
جب کشمیر تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ کشمیر بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جس طرح آپ لوگ بیرون ملک جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کشمیر پر آپ میرا اور میرے ساتھیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جس طرح 1 ارب روپے سے زیادہ ان تمام جماعتوں نے میرے خلاف وہ لگایا، لیکن میں آزاد کشمیر اور میر پور کے لوگوں کو آپ کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس ظالم، اس قوم اور 1 ارب روپے کو ٹھکرا کے پلاٹوں کی سیاست، زمینوں کی سیاست، تجاوزات کی سیاست، نوکریوں کی سیاست کو انہوں نے جھٹلا کے انہوں نے مجھ پر اور پی ٹی آئی پر اور عمران خان صاحب پر اعتماد کیا۔ میں یہاں نیو یارک سے بھی آ کے میر پور کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ اس الیکشن کا صرف میر پور تک بات محدود نہیں تھی، یہ بلکہ پورے آزاد کشمیر کی نظریں تھیں۔ اس الیکشن میں جس طرح میں وہاں پر جلسوں میں کہتا تھا کہ صرف پاکستان کی 5 حکومتیں نہیں، وفاقی حکومت، آزاد کشمیر کی حکومت، سندھ حکومت، پنجاب حکومت، یہ سب حکومتیں میرے خلاف بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ان کے جو بڑے بابا جی ہیں وزیر اعظم مودی، اس کی بھی خواہش تھی کہ میں الیکشن آ جاؤں، اور اس لیے میں نے 25 اکتوبر کو ملین مارچ کیا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اگر الیکشن نہ جیتا تو پھر شاید یہ ملین مارچ نہ ہو، لیکن میں یہ نیو یارک میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر اکتوبر میں ملین مارچ ہوا کرے گا، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس ملین مارچ سے بھارتی ایوانوں میں ہلچل آتی ہے، بھارت پوری دنیا میں ایکسپوز ہوتا ہے، اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو کشمیری ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر بھارت جب یہ کہتا ہے کہ مجھے یونائٹڈ نیشن کی پرماننٹ سیٹ ملنی چاہیے اپنے سیکیورٹی کونسل کی، تو میں جب جاتا ہوں، میں ابھی یونائٹڈ نیشن میں بھی گیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی گیا، تو میں نے یہ کہا کہ بھارت کو یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کی سیٹ کیسے مل سکتی ہے کہ وہ ایک طرف کہتا ہے I want to be the member of this institution, and they turn around and say but we don't accept the resolution of the same institution، یعنی اسی ادارے کا ممبر بننا چاہتا ہوں لیکن اس ادارے کے جو ریزولوشن ہے وہ نہیں مانتا، تو میں نے کہا if that is not contradictory, that is also hypocritical as well، لہذا بھارت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مودی سرکار جو کہ اس نے ساری دنیا کو مایوس کیا، دنیا سمجھتی تھی کہ شاید وہ بھارت کی اکانومی پر توجہ دے گا، وہاں پہ بے شمار بھارت میں لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، لیکن اس کی توجہ پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں اور جو مقبوضہ کشمیر میں اس نے جو بربریت کا آغاز کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس آواز کو بلند کرتے رہیں گے، اور صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں، مجھے میرے سکھ بھائی بھی نظر آ رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ گولڈن ٹیمپل میں ہوا، جو کچھ وہاں پہ دیگر منارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اس طرح بھارت بنیادی طور پہ جس طرح وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ ہے، میجورٹی کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، ہندو اکثریت کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ وہاں پہ کشمیریوں کے خلاف ہے، سکھوں کے خلاف ہے، گورکھوں کے خلاف ہے، جو بھارت میں مسلمان رہتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا جائے، اور میں اسی سلسلے میں آیا ہوا ہوں، اور آپ کے کامت سے میں آتا بھی رہوں گا، اور ہم مل جل کے کوئی ایسا پروگرام بنائیں گے کہ ایک دفعہ پھر وہ بھارت کے ایوانوں میں ہلچل مچے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ اس جد و جہد میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ
پاکستانی اور جتنے کشمیری بیرون ملک آباد ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو نوٹوں کا رواج میرپور میں تو ہے, نیو یارک میں پہلے تو میرپور کے الیکشن کا اثر نیو یارک میں کافی ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگلا الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آزاد کشمیر کی حکومت 2016 چل سکتی ہے. انشاءاللہ 2015 میں یہ الیکشن ہوں گے, اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پر انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیت کر گورنمنٹ بنائے گی, اور ہم جس طرح کے عمران خان صاحب کا ویژن ہے ہم اس کے مطابق وہاں پر حکومت چلائیں گے. ان کا ویژن یہ ہے کہ کرپشن اور لوٹ مار کی سیاست کو ختم کیا جائے, عام آدمی کی حالت کو بہتر کیا جائے, بنیادی جو تعلیم ہے وہ لوگوں کو اپنا میسر کی جائے, اور جو پاور ہے وہ نچلی سطح تک وہ دی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرا پیپلز پارٹی سے اختلاف ہوا اس کی 2 وجہ تھی بنیادی. ایک تو آزاد کشمیر میں لوٹ مار اور کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور دوسرا ہمارے ریاستی اور قومی تشخص کو پامال کر کے رکھ دیا گیا تھا. اور جب میں نے عمران خان صاحب سے بات کی میں نے کہا جی یہ ہمارے ریاستی تشخص کو پامال کر دیا گیا ہے. زرداری ہاؤس کے 2 نوکر جو ہیں, جو نوکر تو وہ آزاد کشمیر میں حکومت کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے آج کے بعد آزاد کشمیر کے فیصلے نہ لاڑکانہ میں ہوں گے, نہ رائے بھنڈ میں ہوں گے, اور نہ کوئی دھارا میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے, اور ہم تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاور ہے وہ نچلی سطح تک جائے, نوجوانوں تک جائے, خواتین تک جائے, بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس تک جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آزاد کشمیر میں خان صاحب کے ویژن کے مطابق حکومت بنائیں گے. یہاں پر مجھے ایک چٹ آئی ہے کہ جو نیکسٹ ملین مارچ ہو وہ نیو یارک میں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ تیار ہوئے تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ پہلا گرین لینڈ ہوا ہے, تو ہمارا زیادہ زور یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشن ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو اگر آپ لوگ سارے اس میں انوالو ہوں, یہ ہے کہ جب ہم ملین مارچ کہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ملین لوگ ہوں, لیکن بہت بڑا مارچ ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ 200-400 لوگ ہوں. تو اس پہ جس طرح کسی کی تجویز آئی ہے انشاءاللہ میں باقی دوستوں سے بات کروں گا, اور اگر ہم نے مناسب سمجھا, اگر آپ نے دیکھا کہ نیو یارک میں بڑا ملین مارچ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہو سکتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ملین مارچ نیو یارک میں ہی ہوگا. میں آخر میں پھر پی ٹی آئی نیو یارک کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی کامیاب یہاں پہ آج وہ جلسہ ہم رکھا, اور بڑا تھوڑا وقت تھا, 3-4 دن تھے, لیکن انہوں نے پھر بھی بڑی محنت کی. اور میرے پہلے بھی یہاں پر کافی جلسے ہوئے, لیکن آج ایک منفرد قسم کا یہاں پر جلسہ ہے, اور اس پر میں آپ دوستوں کا خصوصی طور پر اور میں جو پچھلی دفعہ نہیں آ سکا آپ کے اسکائپ پہ, اس کی میں دوبارہ معذرت چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو تعاون ہے, ہم ایک فیملی ہے, ہم ایک لوگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کے سارے عمران خان کے ویژن کو کامیاب کریں گے.